السلام علیکم۔ آج کی قسط میں ہمارا سوال یہ ہے کہ جس معاشرے میں ظلم ہو تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ ظلم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک وہ جو آپ دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں اور ایک وہ جو آپ اپنے ہی معاشرے پر کرتے ہیں۔ حقیقت میں دونوں صورتوں میں ظلم آپ اپنے ساتھ ہی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی قوت چھین لی جائے تو یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آتی۔ آج کی قسط میں ہم ان نشانیوں کے بارے میں بات کریں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کسی معاشرے میں ظلم ہو رہا ہے یا نہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں لوگوں کی جان، مال، عزت کچھ بھی محفوظ نہیں ہوتا۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں گھروں کی دیواریں اونچی ہوتی جاتی ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں تحفظ فراہم کرنے والے ادارے اپنے تحفظ میں بھی ناکام رہتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں سیکیورٹی کے نام پر اربوں روپے خرچ کرنے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی سیکیورٹی حاصل نہیں ہو پاتی۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں انصاف چند سکوں میں بکتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں بے ایمان لوگ اونچی کرسیوں پر براجمان ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں امانت میں خیانت کی جاتی ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں طاقت چند ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں زندگی جینا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں شادیوں میں کمی اور طلاقوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں پیدا ہونے والے بچے دنیا میں آنے سے پہلے بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں لوگ دوسرے ملکوں میں بھاگ جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں کی سرحدیں ہمیشہ غیر محفوظ رہتی ہیں، چاہے قیامت تک اربوں ڈالر خرچ کیے جائیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں امیر لوگ بھی محفوظ نہیں ہوتے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں سونے کے پہاڑ بھی عوام کو دو وقت کی روٹی نہیں دے سکتے۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں چند لوگ تمام وسائل پر قابض ہوتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہاں عوام کو کیڑے مکوڑوں جیسا سمجھا جاتا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہاں کی دولت دوسرے ملکوں میں جاتی رہتی ہے۔ جس معاشرے میں ظلم ہوتا ہے وہاں کی اشرافیہ اس ملک میں رہنا پسند نہیں کرتی۔ امید ہے آپ ان نشانیوں کی مدد سے ان معاشروں کو پہچان سکیں گے جہاں ظلم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں اللہ کے بنائے ہوئے قانون اور نظام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے مطابق اپنے معاشرے کو سنوارنے کی طاقت عطا کرے۔ اللہ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری کمی کوتاہی کو معاف کرے۔ اللہ حافظ۔